بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو میں ہم معرب اور مبنی تک پہنچ گئے تھے کہ معرب وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں زبر زیر پیش واو الف اور یا کے اعتبار سے تبدیلی آتی رہے، اور مبنی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے آخر میں یہ تبدیلی نہ آئے۔ اب لفظ مفرد کی جو تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی لفظ یا تو وہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ تو ان تینوں کے اعتبار سے معرب اور مبنی کو اگر ہم جائزہ لیں اس کا، تو حروف تو سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اب اسم کی دو قسمیں ہیں، بعض اسماء معرب ہوتے ہیں، بعض اسماء مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح افعال میں سے بھی بعض افعال معرب ہوتے ہیں، بعض مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی جو اسم ہوگا وہ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، اسی طرح جو فعل ہوگا وہ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، اور جو حرف ہوگا وہ ہمیشہ مبنی ہوگا۔ تو اب اس سبق میں ہمیں یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ جو اسم کی جو معرب والی قسم ہے وہ کون سی ہے، اور فعل کی جو معرب والی قسم ہے وہ کون سی ہے، یعنی کون سے اسماء معرب ہیں اور کون سے افعال معرب ہیں۔ تو اسم کی جتنی اقسام ایسی ہیں جو معرب ہیں، ان سب کا مشترکہ نام ہے اسم متمکن، اور جو مبنی ہیں اس کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ اسی طرح افعال میں سے افعال کی جو قسمیں ہیں، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے اور امر ہے۔ یہ تین قسمیں عام طور پر ہوتی ہیں، باقی تمام افعال انہی سے بنتے ہیں۔ تو فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے اور امر بھی مبنی ہوتا ہے۔ اب فعل مضارع رہ جاتا ہے، تو فعل مضارع کی جو 14 صیغے ہوتے ہیں جو آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے تعلیم الصرف میں، تو اس میں 2 صیغے جمع مؤنث کے 2 صیغے ایسے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، یضربنا اور تضربنا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اس میں 12 جو صیغے ہیں، یفعلو سے لے کر نفعلو تک، وہ سب کے سب معرب ہوتے ہیں۔ تو فعل مضارع کو ہم معرب کہہ لیں، فعل مضارع معرب ہے اور اسم متمکن معرب ہے۔ تو اب ہم اس سبق کے اندر اسم متمکن کو سمجھنا شروع کریں گے، تاکہ ہم کو ہمارے سامنے آ جائے کہ پورے کلام عرب میں جو اسماء استعمال ہوتے ہیں، وہ ان میں سے جو معرب ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، تاکہ ان قسموں کو سامنے رکھ کر ہم ان کی تبدیلیوں کو ذہن میں رکھیں اور اس کے اعتبار سے ان کو بدلیں، تاکہ کلام عرب میں ہم غلطی سے بچ جائیں۔ اب سبق دیکھیں کتاب کے اندر۔ معرب کی تقسیم، معرب کی 2 قسمیں ہیں، اسم متمکن اور فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ یعنی فعل مضارع کے اندر جب نون جمع مؤنث ہوگا، جمع مؤنث کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں نون لگا دیتے ہیں۔ یفعل فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے نا، تو آخر میں اگر نون لگا دیں گے تو یہ بنے گا یفعلنا، اور اگر تفعلو سے بنائیں گے تو بنے گا تفعلنا۔ یفعلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور تفعلنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بس میں ویسے ہی کتاب کو حل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ نون جمع مؤنث کا کیا مطلب ہے اور نون تاکید کا کیا مطلب ہے۔ یضربو ہے، اس کے آخر میں نون تاکید لگاتے ہیں تو یوں بنتا ہے یضربن یا یضربن بنے گا، پھر یہ اس صورت میں یضربن۔ یفعلو سے یفعلن، یفعلو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک آدمی کرتا ہے یا کرے گا، یفعلن کا مطلب ہے وہ ایک آدمی ضرور کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیفعلن وہ ایک آدمی ضرور کرے گا، تو اس میں نون تاکید کا مطلب ہے کلام معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 نون ایسے ہیں جب یہ فعل مضارع پر آتے ہیں، دونوں کے دونوں آخر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 نون آنے پر تو فعل مضارع مبنی ہو جاتا ہے۔ ان 2 نونوں سے جب خالی ہو تو پھر اس صورت میں فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ فعل مضارع معرب کی جو اقسام ہیں وہ انشاءاللہ بہت آگے چل کر آئیں گی۔ ابھی فی الحال ہم اسم متمکن کو فوکس کریں گے، تو آگے دیکھیں انہوں نے اسم متمکن کو لیا ہے، وہ اسم ہیں جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، جیسے زیدن۔ اب یہ مبنی اصل کیا ہوتا ہے، یعنی معرب اور مبنی جو ہے نا، تو اس میں سے جو مبنی ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کلام عرب کے مبنیات ہیں جو واقعتاً مبنی ہیں، جو اصلاً مبنی ہیں، کسی وجہ سے مبنی نہیں ہے، اصلاً مبنی۔ یہ ویسے ہی نحویوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ تقسیم کی ہے۔ تو مبنی اصل جو ہیں، یعنی جو اصل میں مبنی ہیں، وہ 3 ہیں، فعل ماضی اور حروف اور امر کا صیغہ۔ یعنی فعل ماضی، فعل میں سے فعل ماضی اور فعل امر اور تمام کے تمام حروف، یہ 3 جو ہیں یہ مبنی اصل ہوتے ہیں۔ تو جو اسماء میں سے، اب دیکھیں مبنی اصل جو 3 ہیں ان میں سے ایک تو تمام حروف ہو گئے، تو وہ تو حرف کی کیٹیگری ہو گئی، اور فعل کی کیٹیگری میں سے فعل ماضی ہو گیا اور امر ہو گیا۔
اسم کے اندر سے کوئی بھی ایسا اسم نہیں ہے جس کو نحویوں نے مبنی اصل قرار دیا ہو. تو اب جو اسم مبنی ہوگا تو وہ تب مبنی ہوگا جب وہ مبنی اصل کے مشابہ ہوگا، یعنی تعداد کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے مبنی اصل کے مشابہ ہوگا تو پھر وہ مبنی ہوگا. لیکن وہ مبنی اس لیے نہیں ہے کہ وہ مشابہ ہو رہا ہے. کلام عرب تو کہا جا چکا تھا، قواعد بعد میں بنے ہیں، یہ بس ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی یہ تین تو اصل مبنی ہیں. اب جو اسماء میں سے جو مبنی ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر مشابہت پائی جا رہی ہے. تو یہ مشابہت جو ہے نا وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گی کہ اس میں متمکن جو ہے اس کے اندر تو ہم کہیں گے مشابہت نہیں ہے، اس میں غیر متمکن جب ہم آگے چل کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر مشابہت ہے. تو وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، جیسے زیدن. ٹھیک ہے. اب اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی تقسیم، اعراب کے اعتبار سے کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو اسم متمکن کی 14 قسمیں آپ کے سامنے ابھی آئیں گی، یہ 14 قسم کی تبدیلیاں ہیں. ہر تبدیلی کا الگ تعلق ہے، ہر تبدیلی الگ طرح کی ہے، تو اس وجہ سے یہ 14 قسمیں بنائی ہیں انہوں نے. تو اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 14 قسمیں ہیں: مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح، جمع مؤنث سالم غیر منصرف، اسماء ستہ تثنیہ ملحق بتثنیہ، جمع مذکر سالم ملحق بجمع مذکر سالم، اسم منقوص اسم مقصور منصرف، جمع مذکر سالم غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. تو آج کا سبق اتنا کافی ہے. آج کے اس سبق کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو 14 قسموں کے جو 14 نام ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. پھر انشاءاللہ ان کو ہم ایک ایک کر کے اگلے اسباق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے.